مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھو، برزخ کی جو باتیں ہیں نا، یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کی اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے۔ علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی؟ فرسٹ ٹائم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کیا، میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے۔ سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے، اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
वरना इतना धड़कता नहीं जितना बिल आता। और गैस पे चल रहे होते अभी हम सब, अब गैस भी गई तो सिलेंडर लगाए हुए होते दिल धड़काने के लिए हम लोगों ने। तो कुछ चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी कि इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में अल्लाह ने वो चीजें नहीं दी। पंखा के इलेक्ट्रिक के हाथ में, लेकिन जो हवाएं चलती हैं वो के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होता हब से लोग मरना शुरू हो जाए। अल्लाह कहते हैं कि मेरी हवाएं भी हैं, ठीक, बाहर निकल जा, सहन में मंजी डाल के लेट जा। मंजी का फायदा ये होगा नीचे से भी हवा लगेगी। सही सही। मोल्टी फोम वालों ने जो गद्दे बनाए ऊपर से लगेगी, नीचे से नहीं लगेगी। तो मोल्टी फोम के गद्दे पे जब आप लेटेंगे तो के इलेक्ट्रिक वालों के मोहताज होंगे। वो पंखा चलाएंगे तो हवा लगेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप मंजी पे लेटें, चारपाइयों पे लेटें, तो भाई उसमें से ऑटोमेटिकली जब हवा चलेगी तो चारों तरफ से आपको हवा लगेगी। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों का मोहताज ना बनाओ, कुदरती माहौल में रहने की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में बढ़ते क्यों नहीं है। अजीब जहनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, आदी हो गए हैं। हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली आराम से। घर ऐसा बनाया कोई खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है लेकिन उसको अड़ंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी तुम्हें, अगरचे तुम लोग दीन सुनने के रहे तो थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना एयर कंडीशन में, जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है। पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार यूट्यूब हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से, अड़ंग अड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है। पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में। खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो यूट्यूब पे आ गई पंखे की आवाज। मैंने लगाया जोर से, गहरी, अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये यूट्यूब पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये यूट्यूब पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया ना, यूट्यूब गोरों के कमेंट्स थे कि मजे की नींद आ रही है।
اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے, بارش ہو رہی ہو نا, بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے, یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے, تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے, لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے ہمیں. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, اب ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے, زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل لی. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کیا نہیں, یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئی نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر, اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں, دفع کرو یار, ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے, جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے, جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد, جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کے سمجھ میں آتی ہے بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے. نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی
تمہاری نالج کی بہت کم ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی، اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا، اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے. اچھا بھائی مفتی صاحب، طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل. نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز. عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننسی میں تھی، پریگننٹ تھی، تو بچے کی ولادت. یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں، مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے، ان اسکالرز کی، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں، وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں، انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ارتبتم، اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن. اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے، ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے، یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے، اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے، اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہو. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں. بہت آسان جواب ہے اس کا، اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا، 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے، تو بعض اسکالر نے، غامدی صاحب نے کیا کیا، ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے، عورتیں بہت ہوتی تھی، خاص اسپیسیفک صورتوں میں. ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے، نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے، لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا، اجازت ہے ہمیشہ سے. آج اجماع امت ہے یہ. تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں، آپ اس سے پوچھیں. وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا، جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی تو یہی اسلام
جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں، خوش ہیں، ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے، اسٹریس دور ہو رہی ہے، اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے، وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے، ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں جاتا، ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے، اور اس میں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، دیوبندی، بریلوی، وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ، تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو۔ تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے، تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی کہ حنفی یہ کہتے ہیں، حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں قابل تعریف نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں۔ دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو، رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے، مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے، تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے۔ اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی، دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام بخاری، کسی نے بھی نہیں کہا۔ جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا، لا۔ اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا؟ بھائی اس کا ولی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے، آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا۔ میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے، اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا، ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا۔ لیگل ہے۔ ایتھیس بھی کہے گا لیگل ہے، کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے۔ لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہے کہ جائز ہے، تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو، یہ کام کرو جب تمہیں کیا ہو، اس میں فائدہ ہو۔ تم 18 سال کی ہو، 30 سال کے آدمی سے کر لو، 35 سال کے آدمی سے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو۔ پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے۔ تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا، ترغیب نہیں دی ہے، ترغیب بلوغت کے بعد ہے۔ جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے۔ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، یہ مشاہدہ ہے۔ اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا، لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے، اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل، اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج۔ اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا
تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشو-و-نما اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں. میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے. ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے. کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے.
کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے, لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا, اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی, خرید تو سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے, بیچنے میں کیا ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے. ایک بات. نمبر 2, غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے, یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی, کوڑیوں کے دام, باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے, لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلعدم ہوگا. وہ بیچنا وہ کیا ہوگا, وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی. کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا, تمہارا بیٹا تھا, تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی. جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا, شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے, بولو کلعدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچی کی, بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے, بچی بالغ ہو چکی ہے, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے, لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا, لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا, وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10, 11, 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے, بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے, نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا, تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر, تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے, کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے, نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا, اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح شام پھینکتے رہتے ہیں اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے.
اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے، 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں؟ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ. اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہے اس کے، آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا، لوگ خامخواہ میں کہتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے. کسی نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے، یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ لوگ ہیں اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی، وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے، مسلمان خاندانی ہوتے ہیں، کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو تعریف کے قابل نہیں ہے. نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا، ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا اسلام نے، جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے، تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، لیگل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا، اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے، ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی، احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مینسز ہے، اور 3 مہینے ہیں. تو 2 چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی، حیض آنا بند ہو گیا. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے، ان کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ ان ارتبتم میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں ان ارتبتم، اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. واللائی لم یحضن، تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں، ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت 3 قروء، 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا، اور پتہ کخ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ مفتی صاحب ملاقات کے بعد پیغام بھیجنا، یہ ہو گیا بھائی عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے. صرف اتنا جائز ہے گول مول طریقے سے بات چیت کر سکتے ہو. گول مول، جیسے کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی جب آپ کی عدت ختم ہو تو ایک اچھا رشتہ ہے، مراد آپ خود ہی ہو اس سے.